آخرکار ملک کی موجودہ حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اب ایک نیا نگراں سیٹ اپ بنایا جائے گا اور ایک نیا نگراں وزیر اعظم آئے گا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نیا نگراں وزیر اعظم اس ملک کی اتھل پتھل سیاست اور معیشت میں کیا کارنامے انجام دے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اس دوران نہ جانے کیوں ایک نام دماغ میں بجلی کی مانند گونج رہا ہے۔ وہ نام تھا ایک پیراشوٹ وزیر اعظم کا جسے محی الدین قریشی کہتے تھے، ایک امپورٹڈ وزیر اعظم جس کے دور میں زرعی مبادلہ کے ذخائر 18 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر کے 50 کروڑ ڈالرز تک پہنچے۔ اس دور کو پاکستان کا سنہری دور قرار دیا جاتا ہے۔ اس دور میں پاکستان اسٹیل میلز اپنے عروج پر پہنچی۔ آخر کیسے محی الدین قریشی نے لوٹا ہوا پیسہ پاکستان لایا اور کون سے کارنامے انجام دیے جس سے اس کو پیراشوٹ وزیر اعظم کا لقب ملا، تمام تر باتیں آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ اب جانتے ہیں کہ کیسے وہ بزنس سے نگراں وزیر اعظم بنے جسے سیاست کا الف تک نہیں پتا تھا۔ یہ بات ہے 1993 کی، جب وزیر اعظم نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان دونوں نے فوج کی ثالثی میں ہونے والے ایک معاہدے کے بعد اپنے اپنے دفاتر سے استعفے دے دیے۔ یہ قرارداد اپنے آپ میں منفرد تھی کیونکہ ایک منتخب حکومت نے ممکنہ فوجی مداخلت سے بچنے کے لیے رضاکارانہ طور پر استعفے دیے تھے اور استعفے آئینی عمل کے ذریعے آئے تھے۔ آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل شمیم نے معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنایا اور صدر غلام اسحاق خان کی جگہ چیئرمین سینٹ وسیم سجاد نے قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھالا۔ اس دوران محی الدین قریشی سنگاپور کے دورے پر تھے جہاں انہیں صدر غلام اسحاق خان کی طرف سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ نگراں وزیر اعظم کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں، وہ آئیں اور اپنے ایک ٹیکنوکریٹک حکومت بنائے۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور جلد ہی اسلام آباد واپس آ گئے۔ اپنی تقرری کے وقت محی الدین قریشی عوام اور سیاسی حلقوں سے بڑی حد تک ناواقف تھے، اس لیے خیال کیا گیا کہ وہ ایک غیر جانبدار رہیں گے۔ محی الدین قریشی پاکستان کی تاریخ کا وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں پیراشوٹ وزیر اعظم کا تنقیدی اور تنزیہ لقب حاصل ہے۔ انہوں نے جولائی 1993 سے اکتوبر 1993 تک بحیثیت نگراں وزیر اعظم رہے، لیکن اس پیراشوٹ وزیر اعظم نے اس وقت کے صدر وسیم سجاد کے ساتھ مل کر وہ تاریخی کارنامہ انجام دیا جس کو آج بھی تاریخی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے بینکوں سے قرضہ خوروں اور قرضہ معاف کروانے والوں کی ایک خفیہ فہرست جاری کی۔ اس خفیہ لسٹ میں 1985 سے لے کر 1993 تک ان تمام افراد کے نام درج تھے جو قوم کی دولت لوٹنے میں کسی نہ کسی طریقے سے شریک تھے۔ اس دھماکہ خیز فہرست میں آصف علی زرداری، ان کے والد حاکم زرداری، جنرل ایوب کے بیٹے گوہر ایوب کی فیملی، شہباز شریف، عباس شریف، ظفر اللہ جمالی، چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی اور ربانی خر جیسے بڑی مچھلیوں کے نام شامل تھے۔ لیکن پیچھا یہاں بھی نہ چھوڑا اس نے۔ آخرکار اس نے کرپشن کی صفاقت کو بے نقاب کرنے کے لیے نگراں وزیر اعظم نے پلاٹس کی تقسیم والی فہرست بھی شائع کروائی جس کے مطابق محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے وزارت عظمیٰ کے 20 ماہ میں 561 اور نواز شریف نے 2.5 سال کے دور حکومت میں 23 پلاٹس بالکل اس طرح اپنوں میں تقسیم کیے جس طرح اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں کو۔ یہ اسکینڈل اتنا بڑا تھا کہ اس وقت کے اخبارات نے اسے صدی کا سب سے بڑا غبن قرار دیا۔ ایک ریکارڈ کے مطابق 60 ارب روپے سے زائد قرضہ لے کر واپس ہی نہیں کیا گیا تھا جبکہ 1.5 ارب روپے سے زائد قرضہ معاف کروایا گیا۔ اب اصولاً ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ مذکورہ قرض خوروں سے لوٹ مال کا پیسہ واپس نکلوایا جاتا، انہیں نااہل کر کے سزائیں دی جاتی یا ان کی جائیدادیں نیلام کرنے کے بعد مکمل کنگال کر کے کسی پل کے نیچے پھینکا جاتا۔ لیکن یہاں پر بالکل بھی اس طرح نہیں ہوا۔ محی الدین قریشی نے چالاکی سے سارا پیسہ پاکستان لایا اور اسی پیسے کو پاکستان میں استعمال کیا۔ یہ پاکستان کا سنہری دور تھا۔ اس 3 ماہ میں وہ کام کیے گئے جو ایک حکومت 20 سال میں بھی نہیں کر سکتی۔ پاکستان اسٹیل ملز اس وقت عروج پر تھی، پاکستان ایگریکلچر میں بھی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستانی معیشت اسٹیبل ہو چکی تھی۔ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن
ہو چکا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ محی الدین صاحب کی ٹیکنوکریٹ حکومت نے مہنگے والے صابن سے ہاتھ دھوئے اور ٹیکس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا، جس کی لپیٹ میں صرف سیاستدان ہی نہیں بلکہ فلمی دنیا کے کئی بڑے نام شامل تھے۔ نگراں حکومت کی ان کارروائیوں کو دیکھتے ہوئے چور، ڈاکو، لٹیرے، سیاستدانوں میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ شاید انتخابات طویل مدت کے لیے ملتوی ہوں اور انہیں جیل جانا پڑے، لیکن ہائے قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ صرف 3 مہینے ہی اس نے حکومت کی۔ انہوں نے 3 ماہ وزارت عظمیٰ سنبھالی، لیکن ان کی طرف سے کی گئی وسیع اصلاحات کی تعریف آج تک کی جاتی ہے۔ انہوں نے پیمنٹ کلچر کا ایک عمل شروع کیا جس میں ٹیکس چوروں اور قرض نائندگان کو نشانہ بنایا گیا۔ محی الدین قریشی صاحب نے جب وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تو اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 18 کروڑ ڈالر تھے، لیکن جب ان کی واپسی کا وقت آیا تو یہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر 50 کروڑ ڈالرز تک پہنچ گئے۔ اسی لیے اس دور کو پاکستان کا سنہری دور قرار دیا گیا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ میں اپنی آخری پریس کانفرنس کے دوران اس پیراشوٹ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر ان کی معاشی پالیسیوں کو جاری رکھا گیا تو ملک ترقی کرے گا۔ پریس کانفرنس ختم ہوئی اور محی الدین اپنے بوریہ بستر سمیت واشنگٹن واپس روانہ ہو گئے۔ سیاست کے غلیظ دلدل سے باحفاظت واپس نکل کر اس سیاستدان نے دوبارہ کبھی اس میں قدم نہیں رکھا۔ آپ کا انتقال 2016 میں امریکہ میں ہی ہوا۔ آج محترم جناب محی الدین قریشی صاحب کی آخری آرام گاہ بھی وہی ہے۔